فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں نا انسانیت کی خدمت کی، تو وہیں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بخوبی یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، تو وہیں پر بہت ساری خواتین بھی ہیں جو ایسا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں بلکہ بچوں کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق پر بھی کام کر رہی ہیں۔ اگر میں آج اپنی ایک اور مہمان شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں تو یقیناً آپ سب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، تو وہیں پر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں نہ صرف اپنے شیلٹر ہوم میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی کے طرح سے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں جو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے خود کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ بچے بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی خدمت میں ایک بہت بڑا نام، ہماری معروف سماجی شخصیت عالیہ سارم برنی صاحبہ کا، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور یقیناً آج ہم بات کریں گے کہ وہ خود بھی خاتون ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح سے ہم آج بات کر سکتے ہیں خواتین کے حقوق پر۔ سب سے پہلے فیض رمضان میں انہیں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اچھا دیکھیں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ لائیو افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو بھی رہی ہوتی ہیں۔ آج کا دن بڑا اہم ہے نا؟ بالکل۔ آج کا دن کیونکہ 15 رمضان المبارک ہے، وہیں امام حسن کی جب بات ہوتی ہے تو وہ ذکر کیونکہ اسلامک اسکالر بھی ہوں تو ساتھ میں بہت اچھا چلتا چلا جاتا ہے۔ اور عالیہ بھابھی بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، تو معذرت میں آپ سے کروں گی کہ اس کے ساتھ ہی، لیکن جیسے کہا جاتا ہے دیر آئے درست آئے، تو آپ یہاں تک پہنچی، یہ بہت اچھا ہوا۔ اصل میں ناچے شیلٹر ہے نا، رمضان میں میری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ہم 4 بچوں کے ساتھ، 3 بچوں کے ساتھ رمضان اور سحری افطاری اور روزے میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آغاز میں کہہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف یہ محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ ذمہ داری لوگ جب قبول کرتے ہیں، جب دل سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ وہیں پر ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے سارے کام آپ کر رہی ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں جو دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق پر بات کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں کنجوسی بھی کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس وقت کی صورتحال کیا بتائیں گی کہ رمضان المبارک میں کتنی خواتین ہیں؟ یعنی پہلے سے کچھ کمی آئی ہے یا زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے شیلٹر میں؟ تو حالات دن بدن بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی لوگ بہت تیزی سے شیلٹر ہومز کی طرف آ رہے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے نکل کر شیلٹر ہومز پر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ عورت کی وومن امپاورمنٹ بڑھ رہی ہے۔ میں تو اس کو وومن امپاورمنٹ نہیں کہہ سکتی، یہ تو امپاور ہونا بالکل۔ نازی، آپ خود پریکٹیکلی ایک تو جس سیٹ پر بیٹھی ہیں اور اتنے آپ کے اپنے بہت سارے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے بہت سی جگہوں پر کام کیا ہے، آپ عورتوں سے براہ راست آپ کا تعلق ہے، تو آپ خود بھی بغور ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ اور جتنی بھی عورتیں آپ جیسی یہ میری جیسی ہیں فیلڈ میں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کا استحصال زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم جو امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں اگر عزت بڑھتی ہے تو وہ امپاورمنٹ ہے، لیکن اگر عزت میں کمی آتی ہے یا گھر چھوٹ جاتا ہے یا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ امپاورمنٹ نہیں ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کی شہزادی اور ملکہ تو ہے ہی عورت۔ آپ شہزادی اور ملکہ سے اس کا مقام چھین لیں اور اس کو کنیز اور باندی بنا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ امپاور ہو گئے، ایسے تو ہم امپاور نہیں ہو سکتے۔ ہم باس کے پاس صرف جاتے ہیں، کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں، اپنے سروسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سروسز کے عوض جو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شکایات آتی ہیں، جو ہیرسمنٹ کی شکایات آتی ہیں، جو جنسی زیادتی کی شکایات آتی ہیں، تو پھر ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم سمجھیں کہ گھر میں اپنی عزتوں کو زیادہ محفوظ رکھیں، اور گھر سے باہر اس وقت ہم نکلیں جب معاشرے میں ہم ماؤں نے اچھے بیٹے پیدا کر دے دیے ہوں، وہ بیٹے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، وہ بیٹے نہ ہم نے معاشرے کو دیے ہوں جو ہمیں کہیں کام ہی نہ کرنے دیں، اور ہم کام کے لیے آگے بڑھے تو سب سے پہلے ہماری روح کو ہی زخمی کر دیں، وہ ہمارے وجود کو دیکھیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو لے کے، ذہنی صلاحیتیں، ہماری روحانی صلاحیتیں، لیکن کیا عورت صرف ایک وجود ہے، ایک جسمانی خاکہ ہے؟ نہ اس کے پاس دل ہے، نہ دماغ ہے،
نہ روح ہے, کچھ بھی نہ نہیں. جذبات ہے, نہ ہر چیز جذبات سے ہے. آ رہی ہے, سمجھا یہ جاتا ہے عموماً. امپاورمنٹ میں عورتوں کو, مردوں کو, معاشرے کو بتانا ہوگا کہ امپاور کرنا ہے تو عزت کے ساتھ کیجئے, اس کا استحصال نہ کیجئے. اور اگر معاشرے میں مرد یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اچھی نہیں رہیں, تو میں ان سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ باپ کے روپ میں اچھی تربیت کرو بیٹیوں کی. اور اگر عورتوں کو شکایت ہے کہ مرد اچھے نہیں مل رہے معاشرے میں, تو بیٹوں کی تربیت کرو جس طرح کا مرد آپ معاشرے میں دیکھنا چاہ رہی ہیں. لیکن اگر ایک عورت بھی بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے کچھ اور سوچے گی اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ اور مانگے گی, جب بہو تھی تو تقاضا کچھ اور ہے, جب ساس بنی تو تقاضا کچھ اور ہے, ٹھیک اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ہے, تو پھر معاشرہ نہیں بہتر ہوگا. اور امپاورمنٹ کے اور آزادی کے نعروں پہ عورتوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. ہمیں آزادی وہی چاہیے جو اصل اور مہنگی آزادی ہے. یعنی سب سے پہلے تو ہم اپنے محرم رشتوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں, اور پھر دنیا ہم عورتوں کے لیے, پاکستانی عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم اتنے ماشاءاللہ ہم لوگ صابر عورتیں ہیں, ہمارے ملک کی عورتیں, بلکہ میں کہوں گی بالخصوص ایشین عورتیں, وہ اتنی صابر ہیں اور اتنی وہ جفاکش اور محنتی عورتیں, اتنی قربانی دینا جانتے ہیں کہ ہم دنیا کو تو فتح کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کی مضبوطی کو بنانا ہے. یہ جو آج کل آزادی کے نام پر نعرے ہیں نا, گھر توڑنے کی بات کر رہے ہیں, یہ بالکل وہ کر دیں گے کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو ہم نے اپنے آپ کو مضبوطی سے لے کر چلنا ہے, تو وہ وومن امپاورمنٹ ہے. بالکل. اچھا, اسی میں اگر ہم تعلیم کی بات کریں, جہاں دوہرا معیار ہم کہتے ہیں کہ چلیں بہت ساری چیزوں میں ہو گیا, وہیں پر چوائسیز بھی تو ہو جاتی ہیں. یہی جو ہم بول رہے ہیں ظلم کہہ لیں, اسے ستم کہہ لیں, یا فرق کرنا اولاد میں, کہ جب بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی تعلیم کا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے یہ بیٹی ہے, اس کو پڑھا کر کچھ نہیں کرنا ہے, جبکہ اسی نے نسل چلانی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اس میں دونوں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں وہ ماں بھی کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ وہ ماں جو خود علم نہیں حاصل کر سکی اور اس کو معلوم ہے کہ اس وجہ سے اس نے کہاں شرمندگی اٹھائی ہے, تو پھر جب بیٹی کی باری آئی تو اس نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا. ترقی تو اسی کو کہتے ہیں. آج جس حال میں آنے والے وقتوں میں اگر ہم اس سے زیادہ نیچے گر جائیں تو یہ تو خوشحالی نہ ہوئی نا. تو ماں بھی قصوروار ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ باپ بھی قصوروار ہے. میں تو جانتی ہوں کہ باپ بیٹیوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ماں اگر بیٹیوں کو کھینچتی بھی ہے کہ تم نے دوسرے گھر جانا ہے, تو باپ کہتا ہے نہیں بھائی میری بیٹی ہے, میرے گھر میں راج کرے گی تو دوسرے گھر میں بھی انشاءاللہ راج کرے گی. بیٹیوں کے ذہن میں یہ ڈال دینا کہ تم پیدا ہوئی ہو صرف اس لیے کیونکہ تم نے کسی کے گھر جانا ہے, اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں نے, اللہ میری بیٹی کو بھی دوسرا گھر دے, میں بھی کسی کے گھر بیاہ کر آئی ہوں, وہ بھی جائے گی. لیکن کیا ہم ماں باپ کے گھر کا پیار بھی اس سے چھین لیں گے؟ کیا اس کا بچپن بھی اس سے چھین لیں گے؟ ہم اس کی بے فکری بھی چھین لیں گے؟ ہم اس کی ساری جو تربیت کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے دوسرے گھر جانا ہے, تو اس کی اپنی ذات, اپنی شخصیت, اگر ہم اسی پر محبت دیں, اسی پر توجہ دیں, اس کو مکمل انسان بنائیں, تو جس گھر میں جائے گی خود ہی روشنی پھیلا دے گی. اگر جہیز جمع کرنے کے بجائے اس کی خوراک پر, تعلیم پر, تربیت پر ہم اگر توجہ دیں تو دوسرے گھر میں تو اجالا خود ہی ہو جائے گا. ہم جو جملے اپنی بچیوں کو بتاتے ہیں اس میں تو ہم ان کو بیچارہ بنا دیتے ہیں. ہم انہیں ایسا کہہ دیتے ہیں جیسے تم کچھ نہیں ہو, تمہاری ساری چیز دوسری جگہ پر موجود ہے. ہم انہیں انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کرتے, ہم انہیں پیروں پہ کھڑا یوں کیوں نہیں کرتے کہ تم جہاں جاؤ گی تم خود سب کو ساتھ لے کر چلو گی. مرد سربراہ ہے, شوہر سربراہ ہے, باپ, بھائی, بیٹا, یہ ہمارے سربراہ ہیں. اس میں کوئی ہم تو دل و جان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ ہیں, لیکن اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آرگنائز کرنے والا بنایا ہے نا عورت کو, ہر چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے. نازیہ, جب ہم اپنے 4 رشتوں یا اور محرم رشتے, چچا تایا کی بات کرتے, پھر نا ہم اپنے گھر میں مقابلہ نہیں کرتے. پھر سربراہ مرد ہے. جب ہم دنیا میں نکلتے نا ایک عام مرد سے جو ہمارے لیے ایک انسان کی حیثیت ہوتا ہے, یعنی بحیثیت انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب ہم گھر میں آئیں گے, جب ہم اپنے رشتوں میں آئیں گے, جب ہم اپنے شوہر کی, بھائی کی, باپ کی بات کریں گے, پھر ہمیں برابری تو چاہیے ہی نہیں. پھر تو ہم نے ساری کی ساری ذمہ داری بڑے پیار سے اٹھانی ہے اور ان سب کے کندھوں پر ڈال دینی ہے. یہاں تک کہ زندہ تو زندہ ہم اگر اس دنیا میں چلے گئے ان کے سامنے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں عزت, محبت, حرمت کے ساتھ زمین میں بھیج دیں. اور پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آ کر دیکھیں کہ ہماری ڈیڈ باڈی کو بھی کسی نے نکالا تو نہیں, اس کی بے حرمتی تو نہیں کی. ہمارے ان مردوں پر, محرم رشتوں پر بہت ذمہ داریاں ہیں. پلیز کسی صورت بھی امپاورمنٹ کے نام پر, آزادی کے نام پر ہم اپنے ان مردوں کو آزاد نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری سے.
ہم ان کی عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا آپ ان کی عزت محبت کیجئے, اور آپ ان کی ذمہ داری ہیں, یہ پوری دنیا سے آپ کو بچا کے رکھیں گے, تیز ہواؤں سے آپ کو بچا کے رکھیں گے, اس دنیا کی گدھوں سے آپ کو بچا کر رکھیں گے. ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جو ویسٹ نے لی. ویسٹ نے آزادی لی تو کیا وہ عورت آزاد ہے؟ ایسا کچھ بھی لیکن نہیں, یہی بڑی بہترین بات ہو گئی اسی میں, کیونکہ میں سوال اگلا آپ سے یہ کرتی کہ وہ خواتین جو چاہے ماں ہوتے ہوئے, بہن ہوتے ہوئے, بیوی بیٹی ہوتے ہوئے, لیکن وہ آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں, کیا کہیں گی ان کے بارے میں, کیا کہیں گی, ہمیں کون سی آزادی چاہیے؟ ہمیں رشتوں کے ساتھ آزادی چاہیے. ہمیں وہ اولادیں نہیں چاہیے جن کے باپ کا نام ہمیں معلوم نہ ہو. ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے کہ اولاد کو پیدا تو عورت نہیں کرنا ہے. آج تک اتنی ترقی نہیں ہوئی سائنس میں کہ عورت نہیں کوئی اور ایسا کام کر رہا ہو, وہاں بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے اولاد کو. اور عورت تو عورت ہے, جب وہ اولاد کو جنم دیتی ہے تو اس کے دل میں ممتا محبت سب ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہاں اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ آدمی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا. آیا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ بچہ دے دیا جائے حکومت کو, وہ اپنے انداز سے پالے, یا وہ ماں خود پالے. تو جب وہ ماں اس کو خود پالتی ہے, اس وقت نوکری پر جاتی ہے, تو اس بچے کو پہلے عام مردوں کے مقابلے میں عورت, کیونکہ بچہ ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلتی ہے. کیوں؟ اپنی اولاد کو کسی کو ڈے کیئر سینٹر پہ چھوڑے گی. وجہ گھر میں کوئی جوائنٹ فیملی نہیں ہے, اپنے ماں باپ کا بھی وہ رشتہ نہیں ہے, پیچھے سے کوئی مضبوطی سکون نہیں ہے. انڈیپینڈنس اس کو کہتے ہیں کہ تنہا اولاد کو پیدا کرے گی, پیدا کر کے اس کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑے گی, پھر نوکری کرے گی. جب پیسہ کما کر آئے گی تو مرد تو شاید سیدھے گھر جائیں گے, یہ پھر نوکری سے اٹھ کے ڈے کیئر سینٹر جائے گی, اور پھر وہ واپس اپنے گھر اس کو لے کے آئے گی. اور جب وہ بچہ جوان ہوگا, کیونکہ اس نے رشتوں کو نہیں دیکھا, اس کو ویلیوز کا نہیں پتا, تو اسی ماں کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے, اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج سکتا ہے. تو یہ کون سا نظام ہے؟ یہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ آپ ویسٹ کی تقلید کیجئے. انہوں نے کلام پاک سے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ کلام پاک کو مانے نہ مانے, اللہ کو مانے نہ مانے, انہوں نے ہماری بہت خوبصورت باتیں سیکھی ہوئی ہیں, اس لیے ترقی کر رہے ہیں. ہمارا انصاف سیکھا, ہمارا عدل سیکھا, رحم دلی سیکھی, انسانیت سیکھی. یہ تو ہمارا اثاثہ تھا, ہماری عقل مندی ہے. کتنی خوبصورتی سے جتنے قیمتی ہمارے زیورات ہماری جھولی میں تھے, ایک آزادی کے نعرے پہ اٹھا کے سارے ہمارے زیورات اور ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے, اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور مستقل ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے. جیسے آج بھی رمضان کا مہینہ ہے, بالکل ہم ان سارے چیزوں پر بات کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں بلقیس آپا کی بات بھی ضرور کر لوں. نہیں, میں آپ سے ان کا بولتی بھی, کیونکہ ابھی بالکل ہی تازہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین پہ ہی بات ہو رہی ہے, تو وہ تو ایک اتنی عظیم ماں کہ جنہوں نے, مجھے تو امپاورمنٹ کو یاد آ رہی ہیں. دیکھو میں جب بلقیس آپا کو دیکھتی ہوں, مسز ایدھی کو دیکھتی ہوں, تو مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے, وہ صرف سینئر ہیں, میری بڑی کی جگہ ہے, اور میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق, بہت اچھا وقت گزرا. انہوں نے وومن امپاورمنٹ کا صحیح مطلب بتایا. انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ عزت, محبت ہی مین چیز ہوتی ہے. میں نے تو ان کو ہارڈلی کبھی شاید میک اپ میں دیکھا ہو, میں تو انہیں اگر شادی یا بیاہ کی تقریبات میں بھی ان کو انتہائی سادہ لباس میں پایا. اس میں بھی ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ ہم سب ان کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے. عزت محبت اتنی تھی کہ دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلی گئیں, جیسے ان کا نام لیتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, دل پہ سکون, اور ایک عورت کے لیے احترام اور عزت آتی ہے. تو یہ ہے نا امپاورمنٹ. ایدھی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا, کتنا بڑا ٹاسک, کتنا بڑا مشن انہوں نے چلایا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت امپاور نہیں ہے؟ لیکن جب وہ ایدھی صاحب کے ساتھ چلتی تھی نا, ان کی رونق ہی چہرے کی اور ہوتی تھی. میں ان کے انتقال سے پہلے بھی جاتی تھی اور انتقال کے بعد بھی گئی. ایدھی صاحب کے بعد وہ صرف ایک ہی جملہ کہتی تھی, میرا جوڑی دار چلا گیا, میرا ساتھی چلا گیا, اور اس کے جانے کے بعد میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے کچھ ہی برس وہ ان کے بغیر رہ سکی, اور اس میں بھی وہ بہت بیماری میں مستقل و مبتلا ہوتی رہی. یہ جوڑی داری اتنی ضروری ہے, میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں آتے, یہ رشتہ چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ بھی کوئی اور نہیں ہے. اس سے زیادہ مطلب ایسے ہوتی ہوں, آپ اپنے دل کی بات کسی اور کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور آپ کا کوئی سچا ساتھی بھی نہیں ہو سکتا. بیٹر ہاف, اور کیا عزت دی جائے. اور ہم ان سارے, ہم جو ایک آزادی مارچ ہے, ہم کہتے ہیں نکاح کو چھوڑو, نکاح کو چھوڑو تو مرد کو باندھو گی کیسے؟ وہ تمہارے وجود سے اپنی تسکین تو پالے گا, لیکن تمہاری تسکین, تمہاری نسل کی تسکین, خدا کے واسطے ان سارے رشتوں کو باندھو. اللہ نے جو جو خوبصورتی ہمیں مضبوط کرنے کو دی ہے, کسی ایک کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو. اور اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو جن لوگوں نے اس کو چھوڑا ہے, آپ ان کو دیکھ لیجئے. کیا ہم بھی ایسا چاہیں گے کہ ہم اس انجام پہ جائیں؟ میں تو چاہوں گی ہم سب سیکھیں, ہم بلقیس آپا سے سیکھیں, کہ جن کے لیے ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم.
हर औरत नायाब है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मोहब्बत से बनाया है। औरत दुनिया की हसीन तरीन तख्लीक है, लेकिन जब कहते हैं ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो मैं ये कहती हूँ ये रंग तितलियों वाला नहीं है कि हाथ में पकड़ो तो हाथ में लग जाए, नहीं, ये रंग है इज्जतों वाला, ये रंग है मोहब्बतों वाला, कि वाकई वो दुनिया में ना हो तो ये रंग वो तितली वाला नहीं है, ये मजबूती वाला रंग है कि कोई रिश्ता दुनिया में ना बचता अगर माँ और औलाद का रिश्ता ना होता। अगर माँ तरबियत ना देती, माँ परवान ना चढ़ाती, तो ये जो औरत से है ना कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये ममता का रंग है। लोग कहते हैं औरत अगर माँ नहीं बनी तो क्या काबिल इज्जत नहीं है। एक हमारे बराबर मुल्क के एक बहुत क्लिप मशहूर हुआ था, और बार बार उन्होंने कहा कि जब वो पैदा हुई तो वो काबिल इज्जत नहीं है, जब माँ बनी तभी। तो मेरा उनके लिए सिर्फ एक यही पैगाम है, औरत मर्द क्या, हम सब काबिल इज्जत हैं। अल्लाह जिस रूह को दुनिया में भेजता है वो काबिल इज्जत होती है, लेकिन औरत का मर्तबा बहुत बुलंदी पे जाता तब है, पैरों के नीचे जन्नत आती तब है जब वो माँ बनती है। तो आप औरत और माँ में जब मुकाबला करेंगे तो माँ जीत जाएगी। माँ की कुर्बानियाँ, माँ का इसार, अपने वजूद को ख़त्म करना, अपने आप को मिटा के ही तो उसने बुलंदी पाई है। हिना पिस कर ही तो रंग लाती है, उसके बगैर नहीं लाती। तो ये जो एक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं, हम सुनते हैं, और इतनी तालियां बजी थी नाजिया जब उन्होंने सारा बयान किया तो खैर बहुत खूबसूरती से था, क्योंकि वो इतने बड़े इंसान हैं, लफ्ज़ों से बात करना उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा। लेकिन उस मफ़हूम में मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि उन्होंने औरत को सिर्फ औरत के रूप में पेश किया। मैं कहती हूँ औरत का जब जिक्र करो तो उसको माँ के रूप में, माँ के रूप तो ऐसा है कि बाकी अगर रूप तुम आगे पीछे कहीं कर देते हो, उसी की वजह से उस पे उसकी पूरी कायनात उसके गिर्द घूमती है। पैगंबर हैं, वली हैं, तो माँ के बतन से पैदा हुए, उनकी जन्नत भी अल्लाह ने वहीं रखी। फौजी हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्हें भी पालने वाली माँ हैं, उन्होंने जवां मर्द पैदा किए। तो आप माँ को तो हर जगह आगे रखें, और औरतों को बिलखुसूस आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम माँ हैं ना तो हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। आज भी हमारे माशरे में अगर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, डिवोर्स तो अब जितने हैं, अब तो खुला के रेशो उससे ज़्यादा है, उसके बावजूद मैंने अपने मर्दों की आंखों में माँओं के लिए बहुत मोहब्बत देखी है। उनके पास मैंने वो अकीदत देखी है जो माँ की नज़र में। तो इस दौर में जो रिश्ता इस वक्त मिल रहा है, नसीब हो रहा है, उसी को मजबूती से पकड़ लीजिए, और अच्छी माँ हमारे माशरे को अच्छे मर्द दे, हम माएँ अच्छे मर्द दें, ताकि हमारी बेटियों को बेहतर शौहर मिले। माँ का दिया हुआ अच्छा मर्द बेटी के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। एक चेन चल रही है, बीच बीच की कड़ियाँ मर्जी से ना निकालिए, बात कीजिए तो एक सिरे से शुरू कीजिए और घुमा के फिर उस सिरे तक पहुँचिए, क्योंकि कुदरत का कानून है कि हर चीज़ दायरे ही में घूम रही है। बिल्कुल उसी के साथ होती है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। बासित बिस्मिल्लाह कीजिए, वक्त की कमी है, मुख्तसरन कहूँगी। अच्छा, माँ का जिक्र हो रहा है तो मैं माँ की शान पेश करना चाहूँगा। मुख्तसरन बिस्मिल्लाह। माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ वालों तुम खुश किस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माए उनका सोना सोना जहां है। उफ तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान को पढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, सीने लगाए झूला झुलाए, अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपनी, अपना दर्द छुपाए। माँ से मोहब्बत जो नहीं करता बद है उसका मुकद्दर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, इसने तुमको जन्म दिया है, इसने तुमको पाला, वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला। दुख झेले हैं कैसे कैसे दिल पे रख के पत्थर,
پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا ماں کی دعائیں لینا جگ سے جدا ہو جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر و باسط آپ کا شکریہ بھی آج آپ نے ہماری آنکھوں میں نمی کیونکہ جب یہ نام آتا ہے سب کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے مزید اس پر بات بھی کریں گے ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد فیض رمضان فیض رمضان